بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے عورت کا گھر میں ننگے سر رہنا، یعنی عورت گھر میں اگر دوپٹہ نہ کرے تو کیا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر گھر میں عورت کا سر ننگا ہو گیا تو کیا ہے، اس کو شیطان دیکھتا ہے، ادھر جو ہے اتنی یہ مصیبت آتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اذان آتی ہے تو اس وقت عورتیں اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہیں، تو اسی طرح کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، اسلام نے جو کچھ بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے نا دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں رہنے کا طریقہ بتایا ہے عورت کے لیے، قرآن کریم نے جو بتایا ہے گھر میں رہنے کا طریقہ، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ، قرآن کریم نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھر کے اندر رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ گھر سے نہ نکلے جاہل عورتوں کی طرح۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر اسی طرح نکلے جیسے قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جاہل عورتوں کی طرح گھروں سے نہ نکلے۔ کیسے نکلیں؟ سورۃ نور 18ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈالیں، یعنی پردے کے ساتھ نکلیں گھر سے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں جو ہیں ان کو بھی زمین پر سخت نہ ماریں، تاکہ ان کی پانجیبوں کی یا ان کا جو زیور ہے اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ناظرین کرام، باہر کا حکم تو قرآن حدیث میں آیا ہے کہ عورت پردہ کرے، لیکن گھر کے اندر عورت اگر دوپٹہ نہ کرے یا گلے میں آ جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اذان بھی آ رہی ہے اور اس کا دوپٹہ سر پر نہیں ہے تو اسلام میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے، اس عورت کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی کام کر رہی ہے اور اس کا دوپٹہ سر سے گر گیا یا ویسے اس نے سر پر نہیں کیا، گلے میں ہے اور کام کر رہی ہے گھر میں عورت، تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے۔ اور بات یہ رہی کہ بھئی گھر میں اگر مرد موجود ہوں تو پھر کیا کرے؟ مرد جی جناب دیکھیں، محرم ہوتے ہیں، جیسے باپ ہو گیا ہے، بیٹا ہو گیا ہے، بھائی ہو گیا ہے، اپنا خامند ہو گیا ہے، تو یہ محرم کہلاتے ہیں۔ تو اگر ان کے سامنے بھی دوپٹہ اگر سر سے گر گیا یا گلے میں ہے تو بھی کیا ہے، اسلام میں گناہ نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی دوپٹہ کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے علاقے میں جو رواج ہے یعنی وہ آداب ہیں، ادب کرے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور اپنا باپ بیٹا ہے یا بھائی بیٹا ہے یا بیٹا بیٹا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں کہ بھئی اس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو یہ بے بخت عورت ہے، یہ بد نصیب عورت ہے، یہ اسی طرح یہ ایسی باتیں کرنا جو ہے نا، یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں۔ اسلام میں اسی طرح کوئی بھی بات نہیں۔ ہاں، بات یہ ہے کہ غیر محرم، جیسے کہ آج کل غیر محرم بھی گھر میں آتے جاتے رہے ہیں، تو اس سے تو اسلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی یاد رکھ لینا۔ جو غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، غیر محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے عورت کا، تو وہ غیر محرم کہلاتا ہے۔ اب غیر محرم جب آتا ہے بھئی اس کے سامنے تو اس کا تو بیان بھی نہیں ہے۔ غیر محرم سے تو عورت کا ویسے بھی پردہ ہے، اس کو تو چھوڑ دینا، اس کا تو ویسے بھی پردہ ہے نا، وہ تو دوپٹہ ویسے بھی اپنا منہ بھی نہیں دکھا سکتی، اس سے پردہ ہے غیر محرم سے، جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے، تو اس کا تو دوپٹے کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔
دیکھیں نا ایسی کچھ عقل کے ساتھ انسان سوچے نا، اللہ نے عقل اس لیے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دوپٹہ اگر سے پھر غیر آدمی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک، اچھا غیر محرم کے ساتھ ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سار تو چھوڑ دیں، اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے، اس سے تو پردہ ہے نا اسلام میں، اتنا نہیں سوچ سکتے کوئی آدمی؟ جب اپنا محرم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر سر سے گر جائے۔ ہاں ایک بات ہے کہ نماز کے اندر فرض ہے، ٹھیک ہے، سر کو چھپانا، کوئی بھی بال نظر نہ آئے، ایسا دوپٹہ بھی نہ کریں کہ اس سے بال نظر آئیں، جیسے آج کل دوپٹے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں اور بالوں کی چمک اس سے جو ہے نا باہر نکلتی ہے، تو ایسے دوپٹے نہ ہوں، بڑا دوپٹہ ہو جس سے بال نظر نہ آئیں۔ ویسے بھی اگر ایک بال نظر آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کے لیے سر کو جو ہے نا چھپانا فرض ہے۔ ویسے اگر اپنے گھر میں عورت اسی طرح پھرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔